الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کامیابی کے راستے کے بارے میں کہ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ بندہ ایمان لائے، اور ایمان 6 چیزوں پر لانا ہے: اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر۔ ایمان کا پہلا رکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، اور اللہ رب العالمین پر ایمان لانے میں 4 باتیں داخل ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے وجود کو مانا جائے، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مانا جائے، اور رب ہونے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے سلسلے میں تیسری بات پر، اور وہ ہے اللہ رب العالمین کو سچا معبود تسلیم کرنا، اور یہ ماننا کہ اللہ کے سوا جس کسی کی عبادت کی جاتی ہے وہ غلط ہے اور وہ باطل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود تو بس ایک معبود حقیقی ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیتے ہوئے شرک سے منع کرتے ہوئے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو۔ دوسرے مقام پر رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب کی طرف سے کیا ہوا یہ فیصلہ ہے کہ تم اسی اکیلے کی عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین، انسانوں اور جنوں کو اگر پیدا کیا ہے تو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنوں اور انسانوں کو میں نے محض میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لِيُوَحِّدُونَ، یعنی اللہ نے جو یہاں پر کہا کہ میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت حق، اور اللہ کے سوا جو بھی عبادت کی جائے وہ باطل ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اکیلا حق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور اللہ کے سوا جس کو بھی پکارا جاتا ہے وہ باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بلند اور بڑا ہے۔ قرآن کریم میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ، یہ سب کے سب تمہارے رکھے ہوئے نام ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بتوں کا تذکرہ فرمایا، تذکرہ کر کے اللہ نے فرمایا ان کو معبود نام تم نے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے قیدی ساتھیوں کو سمجھاتے ہوئے فرمایا تھا ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، اے میرے قیدی ساتھیوں، اللہ کے سوا جس کسی کو تم پکارتے ہو ان کے معبود ہونے کا نام تم نے انہیں دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معبود نہیں کہا ہے، اور ان کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے۔ عبادت اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ توحید کی اس قسم کو توحید الوہیت کہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود حقیقی ماننا اور اللہ رب العالمین کے سوا ہر کسی کی عبادت کا انکار کر دینا۔ یہی وہ بنیادی چیز ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین، انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یعنی اس کا مطلب ہے الا لیوحدون، میں نے انہیں صرف میری توحید کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہی وہ عظیم مقصد ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسول بھیجے ہیں۔
قرآن کریم میں اللہ کا فرمان ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے اور سب کی طرف ہم نے یہ پیغام نازل کیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ دوسرے مقام پر رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے گئے ہیں ان تمام پیغمبروں کی طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ عبادت کے لائق اکیلا اللہ ہے، اسی اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے روح الامین یعنی جبریل کو نازل فرمایا اپنا حکم دے کر اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس پر، تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی عبادت کرنے والے اور شرک سے بچنے والوں کے مقام کو بلند کرتے ہوئے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان کی زندگی بسر کرتے ہیں، اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں۔ اس کے برخلاف ان لوگوں پر پھٹکار کرتے ہوئے جو کہ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں، رب العالمین نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ جو اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ اور دوسرے مقام پر رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرنا، ورنہ ملامت کیے ہوئے اور دھتکارے ہوئے بنا کر جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس میں کسی اور کو شریک نہ کرنا یہ اتنا عظیم مقصد ہے کہ اگر اسلام میں سب سے پہلے کسی چیز کی دعوت دی جائے گی تو اسی چیز کی دعوت دی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اے معاذ، تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جنہیں کتاب کا علم دیا گیا ہے، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُهُمْ إِلَيْهِ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى۔ تو تمہیں سب سے پہلے جس چیز کی انہیں دعوت دینا ہے وہ اللہ کی توحید کی دعوت دینا ہے، بلکہ یہ وہ چیز ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر اپنے حق کی طرح فرض اور ضروری قرار دیا ہے، بلکہ یہ وہ عظیم چیز ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بطور حق کے ضروری قرار دیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ معزز ناظرین، اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص پر جہنم کو حرام قرار دیا ہے جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جنت کی بشارت عطا فرمائی جو دنیا سے شرک سے پاک ہو کر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف میں ہے من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، جو شخص شرک سے پاک ہو کر اللہ سے ملے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ومن لقیہ یشرک باللہ شیئا دخل النار، اور جو شخص دنیا میں شرک میں گرفتار ہو کر اللہ سے ملے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا ایک ایسا مسئلہ تھا جس مسئلے میں ہمیشہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اور ان کی قوموں میں اختلاف رہا ہے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی ہر قوم کے لوگوں نے اسی مسئلے میں مخالفت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نوح کی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ
ولا تذرن ودا ولا سواء ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑو، یعنی قوم کے لوگوں نے ایک دوسرے کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز ہرگز مت چھوڑو، ود کو مت چھوڑو، سعا کو مت چھوڑو، یغوث کو مت چھوڑو، یعوق کو مت چھوڑو، نصر کو مت چھوڑو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ 5 بت تھے جو قوم نوح کی لوگ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ حقیقت میں نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے مجسمے تھے۔ جس طریقے سے نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے ایک دوسرے کو بت پرستی پر جمے رہنے کی دعوت دی، اسی طریقے سے ہود علیہ السلام کی قوم نے بتوں کی عبادت کو چھوڑنے سے انکار کرتے ہوئے کہا وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ، اے ہود ہم تیری بات سن کر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا اَتَنْهَانَا أَن نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اے صالح کیا تو ہمیں ان بتوں کی عبادت کرنے سے روکتا ہے، ان معبودوں کی عبادت کرنے سے روکتا ہے جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کیا کرتے تھے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اے صالح ہم تو تیری لائی ہوئی دعوت کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، بت پرستی سے منع کیا، تو انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معبودوں کو ملا کر ایک معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ جہاں تک اللہ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی بات تھی، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ وہ اللہ کی توحید کو کھول کر بیان کریں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں۔ آپ فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، یعنی اس بات کو مان لے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور غیر اللہ کی عبادت کا انکار کر دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مال حرام ہو جائے گا، اس کا خون حرام ہو جائے گا، پھر اس کے بعد اس کا حساب لینے والا اللہ تبارک و تعالی ہوگا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو اس وقت آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اللہ کی توحید کو مان لو، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اللہ کی توحید کو بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ اس مرض میں مبتلا ہو گئے جس میں آپ کا انتقال ہوا، تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی توحید کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ لعنت فرمائے یہودیوں پر، لعنت فرمائے نصارہ پر، کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو آپ کے دعوت کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کی انتہا اللہ کی توحید پر تھی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کا آغاز اسی توحید سے ہوتا تھا، آپ کے دن کا اختتام اسی توحید سے ہوتا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت میں قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے مغرب کی سنتوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد۔ مختصر طور پر اگر کہا جائے تو لا الہ الا اللہ کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ ناظرین، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا اور عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرنا یہ ایک انتہائی ضروری امر ہے، تو اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کہتے کسے ہیں۔ اہل علم نے عبادت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ، عبادت کا مطلب وہ تمام اعمال و افعال ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی اور خوش ہوتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے جتنی باتیں کہی جاتی ہیں، جتنے کام کیے جاتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں عبادت میں داخل ہوتی ہیں۔ یعنی اگر دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام کو ماننا عبادت ہے، اللہ کی منع کی ہوئی تمام چیزوں سے بچنا عبادت ہے۔ لیکن عبادت کے لیے ضروری ہے کہ عبادت کرنے والا اپنے معبود سے محبت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ حد درجے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ عبادت میں یہ ضروری ہے کہ عبادت کرنے والا اپنے معبود سے امید لگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے مومن بندوں کے بارے میں فرماتا ہے یرجون رحمتہ، مومن بندے اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں۔ عبادت میں ضروری ہے کہ عبادت کرنے والا اپنے معبود سے خوف کھائے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، کہ مومن بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بیان کیا، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو بندہ اللہ سے محبت کرتے ہوئے اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ اس کے بعد کہا الرحمن الرحیم، انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا۔ تو گویا بندہ یہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کی امید کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ تو یہاں پر بندہ خوف محسوس کرتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کس طریقے کا معاملہ کرنے والا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ عبادت سے پہلے اللہ کی محبت کا بھی اظہار ہوا، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا بھی ذکر ہوا۔ معزز ناظرین، عبادت کی مختلف قسمیں اور مختلف شکلیں ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ تب تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔